تھا، زیادہ دیر نہیں چل پایا، لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ عوام پر یہ پڑے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک عالم جو ہے وہ عاجز آ رہا ہے. وہیں ایک قریب میں مدرسہ ہوا کرتا تھا، چھوٹا سا مدرسہ تھا، اور اس مدرسے کے قریب ایک بھٹیار خانہ تھا جہاں ایک بھٹیارہ روٹی بنایا کرتا تھا. اسے یہ خیال پیدا ہوا کہ آج اسلام کی عزت کا سوال ہے، اور یہ مل صاحب جو ہے یہ تو ہار گئے. اگر آج اس کو جواب نہ دیا گیا تو اس کے بہت غلط اثرات مرتب ہوں گے. چنانچہ وہ اپنی دکان سے کود گیا، ہاتھوں پہ آٹا لگوا، اس کو جھاڑا، اور انہوں نے کہا کہ مل صاحب تم ہٹ جاؤ، تم عالم ہو، عالم کا عالم سے مقابلہ ہوتا ہے، جاہل سے جاہل کا جاہل سے ہوگا، یہ بھی جاہل ہے، میں بھی جاہل ہوں. اور اس کے بعد اس نے آ کے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کیا بتا رہے ہیں؟ کہنے لگے بھائی یہ تیرا کام نہیں، تیرا جو کام ہے وہ تو کر. کہا کہ نہیں، سننے کا حق تو مجھے بھی ہے، میں بھی تو سمجھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میں آپ کی بات مان جاؤں، تو کم سے کم آپ جا کے یہ تو کہہ سکیں ایک آدمی جو ہے وہ عیسائی ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. کہ اچھا جس میں بات یہ طے ہو گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. پہلے سے آج یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی ہے؟ جاہل آدمی اللہ تعالیٰ کی عمر پوچھا، وہ تو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. کہہ رہے ہیں کہ ازل اور ابد یہ تو میں جانتا نہیں، میں تو جاہل آدمی، تو مجھے تو عدد میں بتائیے کتنے سال ہے، 1000 سال ہے، لاکھ سال ہے، کروڑ سال ہے، کتنے سال کی. اب پادری صاحب عاجز آ گئے، انہوں نے کہا بس تو یہ سمجھ لے کہ کروڑوں برس ہے. چلیں یہ طے ہو گیا کہ کروڑوں برس کی عمر ہے. یہ بتائیں کہ اس کروڑوں برس میں اللہ تعالیٰ کا صرف ایک ہی بیٹا ہوا. کہنے لگے کہ کروڑوں برس میں تو کروڑوں بیٹے ہونے چاہیے. آپ کیا اللہ میں سن بھائی اچھا میری عمر 55 برس کی، میری 6 بیٹے اور 5 بیٹی ہیں، تو آپ کا اللہ اچھا ہے، میں اچھا ہوں. اور آپ کے اللہ کروڑوں برس سے ہیں اور ایک بیٹا پیدا. اب اس کے بعد جواب یہ بن پڑا اور وہ مناظرہ ختم ہو گیا. تو یہ وہ اثر تھا مدرسے کے قرب کا. حالانکہ جاہل آدمی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نور اللہ برکتہ تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ بات اس نے اصولی کی تھی، اگرچہ اپنے ذہنی سطح سے اس نے جاہلانہ انداز میں. منشا اس کا یہ تھا کہ اگر اولاد کا ہونا خوبی کی بات ہے تو وہ چاہے ایک ہو، وہ لاکھوں ہونے چاہیے، کروڑوں ہونے چاہیے. اور اگر عیب ہے تو ایک ہونا بھی عیب ہے، کروڑ ہونا بھی عیب ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان مدارس کے جو اثرات ہیں وہ صرف طلبہ تک ہی یا وہ جو فیض یافتہ ہیں یا ان تک نہیں پڑھتے، بلکہ قرب و جوار تک. اور یہ کیسے؟ جب تک کہ جب صحبت اختیار کیا تو درجہ بدرجہ ہوتا ہے. آپ نے علم حاصل کیا، اب علم پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے تو 1 سال یا 2 سال وہ انٹرنشپ کہلاتی ہے کہ کسی ماہر ڈاکٹر کی موجودگی میں ان کو پریکٹس کرائی جاتی ہے، اس کی تدریب کرائی جاتی ہے. جیسے ہمارے یہاں تدریب ہوتی ہے، تبھی آپ سند دی جاتی ہے کہ یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ یہ فتویٰ دے سکتے ہیں. اسی طرح سے علم پر عمل کیسے کیا جائے گا، اس کی عملی مشق اگر ہوتی ہے تو وہ کسی شیخ کی قربت سے، شیخ طریقت کی قربت سے اور ان کی موجودگی سے، ان کے اعمال کو، افعال کو، ان کے اقوال کو، ان کی عادات کو، ان کے نشست و برخاست کو جذب کرنے کی ضرورت ہے. جتنا آپ میں ضرب ہے، جتنا جذب کر لیں گے اتنا ہی آپ سب لگ ہوتے چلے جائیں گے. حکیم الامت حضرت تھانوی
امام العصر حضرت علامہ کشمیری, حکیم الاسلام حضرت محمد قاری طیب صاحب, کیا ہمارے جتنے اکابر گزرے وہ اوپر سے علم لے کے نہیں آتے, وہ بھی اسی طرح کے اندر بیٹھے, لیکن انہوں نے اپنا نصب العین اور ہدف متعین کر دیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہر دور کے چیلنج, اس دور کے چیلنج جو جیسے کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ وہ ہے کہ علم جو ہے, جہالت جو ہے وہ علم کا لبادہ اوڑھ کر آپ کے مد مقابلے ہے. اس لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ تطہیر باطن کی جائے. جب تطہیر باطن ہوگی تو علم کے لیے عمل کے راستے خود بخود ہوتے چل جائیں گے. اور وہ کیسے ہوگی؟ وہ غور و فکر سے, خود تصاوی سے ہوگی. اپنے جو آپ نے ایک قیمتی وقت گزارا اس پر غور کریں کہ اس کے مقاصد کیا تھے اور آئندہ کے مقاصد اور عزائم اور اہداف کیا ہونے چاہیے. جب آپ یہ متعین کر لیں گے, یہاں آپ کا ذہن مطمئن ہو جائے گا. اب آپ قدم بڑھائیے اور آگے بڑھائیے, کیونکہ اب اگلی کمان, اگلی ابتدا آپ ہی کو سمجھنی ہے. تو یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ, اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے, دین میں, دنیا میں, زہد میں, تقوی میں, عمل میں, افعال میں, اقوال میں, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ آپ کو درک حاصل عطا فرمائے. بہرحال جیسے میں نے کہا کہ تقریر مقصد نہیں, بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ چند باتیں ہیں کہ ابھی آپ کو بہت سے مختلف خیال, مختلف فکر, مختلف انداز کے لوگ آپ کو ملے گے میدان عمل کے. ابھی تک ان سے واسطہ نہیں پڑا, آپ نے مدرسے کی چار دیواری کے اندر زندگی گزاری, لیکن اب میدان عمل کے اندر اب آپ کو کمر بستہ ہونا ہے. تو غور کرنے کی ضرورت ہے, ہدف متعین کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ نے حاصل کیا اس کے تقاضے کیا ہیں, اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور تب اس کے بعد جب آپ اپنا ہدف متعین کریں گے اور میدان عمل میں آئیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیاب. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں, کیونکہ توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. آج بے حد مبارک اور مسعود ہے, بے حد مبارک ہے, بے حد مبارک ہے کہ ہمارے درمیان حضرت شیخ طریقت دامت برکاتہم عالیہ تشریف فرما ہے. اس سے زیادہ مبارک اور مسعود مجلس کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے. ہم انشاءاللہ حضرت والا دامت برکاتہم کے فیوز و برکات سے محظوظ ہوں گے, اور اس نیت کے ساتھ اللہ سے اس توفیق کی طلب کے ساتھ آپ حضرت والا کے ملفوظات اس میں کہ آپ کو ایک ایک جز پر, ایک ایک بات پر, ایک گوشے پر جو حضرت والا کے ملفوظات میں آپ کو عمل کرنا ہے. کیونکہ جب تک نیت انما الاعمال بالنیات, جو نیت آپ کریں گے تو وہ اسی کا اثرات اسی طرح سے مرتب ہیں. آپ یہ نیت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اتنی سستی نہیں ہے کہ آپ نیت بھی نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق دیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہے اور سب سے عام چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کا ملنا ہے, اور توفیق طلب سے ملتی ہے, اور طلب جو ہے وہ اندر کی طرف سے ملتی ہے, اور طلب جو ہے وہ ان بزرگان دین کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.